السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے کولوریکٹل کینسر کے بارے میں۔ اچھا جی، یہ جو کولوریکٹل کینسر ہے اس کو بڑی آنت کا کینسر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی وجہ ہے کہ یہ جو کینسر ہے دنیا میں یہ بہت زیادہ جو ہے تیزی سے کہہ لیں کہ پھیل رہا ہے، یا تیزی سے اس کے جو مریض ہیں بہت زیادہ اس میں جو ہے، یعنی بہت سے مریض جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جن کو کہ یہ کینسر ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس کی جو علامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا آخر علامات ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ کینسر زیادہ پھیل جائے، تو یعنی وہ کون سے یعنی ریڈ فلیگز ہیں جو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کینسر جو ہے ہمارے اندر بڑھ رہا ہے یا ہمیں ہو چکا ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ والا جو کینسر ہے وہ اکثر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو اس کے سمٹمز یا اس کی علامات کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلی جو علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے یعنی عادات ہیں، جیسے آپ کی جو پوٹی کرنے کی جو ہے وہ عادات ہیں، یا آپ کی ٹوائلٹ کی جو عادات ہیں وہ کچھ بدلنے لگتی ہے۔ یعنی کہ ایک دن آپ کو جو ہے جیسے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اور یہ 2 دن جیسے قبض رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دن جو ہے نا پھر وہ لوز موشن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو یہ جو ایک تبدیلی ہے ایک دم سے، کبھی جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہو جانا، پھر اس کے بعد کبھی ڈائریا ہو جانا، یا کبھی جو ہے لوز موشن لگ جانا، یہ بھی جو عادات ہیں یہ بعض اوقات جو ہے نا کینسر کی سب سے پہلے والی علامت ہوتی ہے۔ اچھا جی، دوسری بڑی علامت ہوتی ہے کہ بھئی وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وزن کا پتہ نہیں چلتا، جیسے ایک بہت موٹا سا انسان ہو تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو بڑی مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی آپ کا وزن کم ہو گیا، اور وہ بھی جو ہے نا ہنسی خوشی مبارک قبول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کی وجہ جو ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے اندر جو کوئی کینسر بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ایسا ویٹ لاس دیکھنے میں آتا ہے جس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی۔ یعنی ایک تو چلیں ویٹ لاس ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ کرتے ہیں، ہم نے ڈائٹ جو ہے وہ چینج کی، یا ہم نے کوئی ایکسرسائز کی تو اس کی وجہ سے جو ہے ویٹ لاس ہو رہا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اچھا جی، تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہو اس میں کہ بھئی آپ کی جو ہے پوٹی کے ساتھ جو ہے نا بلیڈنگ آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو بلڈ آ رہا ہے پوٹی کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ ہیمورائڈس کی وجہ سے ہو، پائلز کی وجہ سے ہو، یا جس کو آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ بواسیر کا ہو جانا، تو بواسیر کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے۔ لیکن بواسیر کی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو پوٹی کے ساتھ آپ کو درد بھی ہوتا ہے، یا آپ کو تھوڑی سی یعنی خارش بھی ہوتی ہے، لیکن یہ والی جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ چپکے سے ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ دیکھتے ہو جب ٹوائلٹ میں تو بہت زیادہ بلڈ ادھر فریش بلڈ جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ اچھا جی، ایک علامت ہوتی ہے انیمیا، یعنی کہ خون کی کمی، ایک دم سے بہت زیادہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بہت یلو سا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یعنی بہت ہی پیل سکن، ایسے پیلی سی آنکھیں اور ہاتھ بھی پیلے سے، تو یہ بھی جو ہے نا خون کی کمی ایک دم سے ہو جانا جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے نا کولن کینسر یا بڑی آنت کے کینسر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی پھر یہ ہوتا ہے کہ شدید پیٹ کی میں درد ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، اور اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کو جو ہے وہ آنت کا کینسر ہو گیا، یعنی پہلے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا جی، اس میں جو ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تھکاوٹ بھی رہنے لگتی ہے، اور بعض اوقات یعنی کہ بہت پہلے کا جو یعنی جو سب سے پہلا جو سائن ظاہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ کے پیٹ میں درد رہنا۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو یہ 2 سائنز جو ہیں نا یہ سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کی خاندان میں کسی کو یہ والا کینسر ہوا ہو کبھی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ میں بھی رسک ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، محتاط ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ بھی اپنے جو ہے سمٹمز جو میں نے آپ کو یہ علامات بتائی ہیں آپ کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اپنی ڈائٹ ہے اور اس کو جو ہے بالکل آپ کلین رکھیں، یعنی کہ جنک فوڈز جیسے ہیں، بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈز ہیں، اور یہ سفید جو آٹے کی یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ کم سے کم جو ہے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔
اچھا جی، گڈ فوڈز یا اینٹی کینسر فوڈز جو ہیں آپ کے زیتون ہے، آپ کی جو ہے فگز ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ پیاز جو ہے وہ بھی ایک اینٹی کینسرس فوڈ ہے، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا جی، اس کے لیے جو ہے اب ٹیسٹ کیا کریں گے جب یعنی آپ کو یہ علامات ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ جو ہے فوراً سے ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں ایک ہوتا ہے فٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہے جی، اس کا نام ہی فٹ ٹیسٹ ہے. تو فٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ دیکھتے ہو کہ بھی جو آپ کی پوٹی کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بلڈ تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر اس میں جیسے بلڈ آ رہا ہے، یعنی کہ یہ سیمپل جو ہوتا ہے یہ لیبارٹری کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر اس میں بلڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بڑی آنت ہے اس میں کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے آپ کا کیمرا ٹیسٹ، یا جس کو کہ آپ کہتے ہو کولونوسکوپی. کولونوسکوپی جو ہے یعنی اس کو ہوا کہ بھئی بڑی آنت کو اندر سے دیکھنا. ٹھیک ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ بھئی پھر وہ پوٹی کے راستے سے ایک کیمرہ جو ہے وہ آپ کی بڑی آنت میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے کہ ہے جو سارا جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے سے ساری بڑی آنت کو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا بھی کہیں کوئی السر تو نہیں بنا ہوا، کہیں کوئی جو ہے کوئی ٹیومر کی گروتھ تو نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی کینسر کا جو ایک گچھا سا ہے وہ تو نہیں پڑا ہوا. اچھا جی، جو ڈاکٹر جو ہے آپ کا کیمرہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ ٹیشو کا سیمپل بھی ایک لے لیتا ہے آپ کی بڑی آنت کے اندر سے، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کینسر جو ہے وہ بن رہا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کینسر کا ٹیشو لیا جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہو بایوپسی. اچھا، یہ جو بایوپسی کا سیمپل ہے یہ پھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے پھر وہ لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اور بعض اوقات 2 ہفتے کے اندر جو ہے اس کا 2 سے 3 ہفتے یا کبھی 4 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اچھا جی، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ٹیومر کوئی اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑی آنت کا ٹیومر ہے تو پھر وہ اس کو سرجیکلی ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، یعنی کہ نکال دیتے ہیں. اچھا، پھر یہ جو سرجری کی جاتی ہے اس میں جو ہے نا آپ کا سسٹم جو ہوتا ہے، یعنی پوٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ باہر کے ایک بیگ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. یعنی کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی آنت کو آپ کے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سٹچ کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے آپ کے پیٹ کے اوپر جو ہے ایک بیگ لگا دیا جاتا ہے جس میں کہ ساری پوٹی جو ہے وہ کلیکٹ ہوتی ہے. تو اچھا، اب یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کچھ عرصے تک یہ جاری رہتا ہے اسی طرح، یعنی کہ آپ نارمل طریقے سے پھر پوٹی اس دوران نہیں کرتے ہو. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ کی کیمو تھراپی کر دی جاتی ہے، ریڈیشن تھراپی بھی بعض اوقات کی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے اس کا علاج کر دیا جاتا ہے. تو اس میں صرف لیکن جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو کینسر ہے اگر اس کو جتنی جلدی آپ پکڑ لیں گے تو اتنا ہی اس سے نپٹنا آسان ہوگا. جتنی آپ دیر کر دو گے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی کینسر جو ہوتے ہیں وہ بہت دور تک پھیل جاتے ہیں اور پھر ان کو پکڑنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بس علامات جو ہے وہ ہر ایک انسان کو اس کی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو وہ فوراً جا کے چیک کرائے، یعنی اس میں آپ ڈیلے نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب آج کا جی یہ موضوع تھا، اور آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، ایک ایجوکیشنل ویڈیو، اور اس کو جو ہے دھیان میں رکھیں اور اس کو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں. جی بہت شکریہ، اللہ حافظ.